نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ چاند گرہن کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 16 اور 17 تاریخ کو جو ہے وہ چاند گرہن ہے، تو اس کے حوالے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اعمال ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند گرہن دیکھ کر کیا کرنے کا، کیا عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے، انشاءاللہ وہ میں آپ سے احادیث کی روشنی میں ذکر کروں گی، اور اس کے علاوہ اس کے صدقات کیا ہیں، خیرات کیا کرنی چاہیے، انشاءاللہ وہ میں آپ سے ذکر کروں گی۔ ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند گرہن جب ہو تو اس میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ سنت موقدہ ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی اختیار فرمائی، جب بھی چاند گرہن ہوا یا سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے نماز ادا کی، جو میں آپ سے طریقہ کار ذکر کروں گی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک مرتبہ گرہن لگا، اتفاق سے اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کیونکہ حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، اس لیے سورج گرہن یا چاند گرہن لگ گیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھائی۔ اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت طویل قرات فرمائی، سورہ بقرہ کے بقدر قرآن پڑھا، طویل رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز سے فارغ ہوئے تو گرہن صاف ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ چاند یا سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، اس میں کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں، جب تمہیں کوئی ایسا موقع پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، اس سے دعائیں مانگو، تکبیر و تحلیل میں مصروف رہو، نماز پڑھو اور صدقہ اور خیرات کرو۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی گرہن لگے تو کیا اعمال کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تفصیل بیان فرمائی۔ ایک اور حدیث حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں ایک مرتبہ گرہن لگا، میں مدینہ طیبہ کے باہر تیر اندازی کر رہا تھا، میں نے فوراً تیروں کو پھینک دیا کہ دیکھوں کہ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک کو اٹھائے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح، تکبیر اور تعلیل فرما کر دعا اور فریاد میں مصروف تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اس میں 2 لمبی لمبی سورتیں تلاوت کی اور اس وقت تک مشغول رہے جب تک گرہن صاف نہ ہو گیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ لہذا جب بھی چاند گرہن لگے یا چاند گرہن کا وقت ہو تو اس میں 2 رکعت نفل نماز بغیر جماعت کے پڑھنی ہے، یعنی ہر کوئی انفرادی طور پر علیحدہ علیحدہ چاند گرہن کے وقت میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے اس میں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم دیکھو کہ اس میں گرہن لگ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارو، اس سے دعائیں کرو، نماز پڑھو یہاں تک کہ سورج یا چاند گرہن صاف ہو جائے۔ تو لہٰذا جب چاند گرہن لگے گا ان 2 تاریخوں کو جن میں ذکر کیا گیا ہے 16 اور 17 تاریخ کو، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سی بھی لمبی سورت پڑھ لیں، اگر لمبی سورتیں آپ کو یاد نہ ہو تو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اللہ پاک اس کی برکت سے گناہوں سے معافی عطا فرمائیں گے اور آپ کی توبہ کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کرنے کے لیے جو اعمال بتائے ہیں ہم وہی کریں گے تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی۔ اور جو بھی مختلف اس کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمل کر لیں، یہ عمل کر لیں، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم وہ عمل کریں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، اور انشاءاللہ اسی عمل میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی عمل میں ہمارے لیے انشاءاللہ
انشاءاللہ تعالی مسائل کا حل ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چاند گرہن لگے یا سورج گرہن لگے تو صدقہ اور خیرات کریں۔ تو اس کے حوالے سے ایک چارٹ موجود ہے، یہ حدیث سے مبارکہ سے ثابت شدہ نہیں ہے، لیکن یہ برج کے حوالے سے ہے۔ جن لوگوں کا جو بھی برج ہے وہ اس کے حساب سے ان تاریخوں میں یہ صدقات کر دیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے تمام تر بلاؤں سے، تمام تر آفات سے، اس کے اثرات سے وہ انشاءاللہ ضرور بچیں گے۔ جیسے کہ برج حمل کے جو لوگ ہیں جن کا برج وہ حمل ہے، ان کو لال چیز کا صدقہ ان کو نکالنا ہے۔ ان تاریخوں میں کوئی بھی لال چیز جو ہے اس کا صدقہ نکال دیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اس کے آفات، اس کے اثرات اس پر مرتب نہیں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت 27 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر سوئیں۔ دوسرے نمبر پر برج ثور والے جو ہیں وہ ہری چیز کا صدقہ نکالیں گے اور 27 مرتبہ رات کو سوتے ہوئے سورۃ النصر پڑھ کر سو جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر برج جوزا، وہ لوگ جو ہیں وہ کالی چیز کا صدقہ نکالیں گے۔ کوئی بھی کالی چیز، کالی مرغی لے لیں، کوئی بھی کالی چیز لے سکتے ہیں، اس کا صدقہ نکالیں گے اور 27 مرتبہ سورۃ الناس پڑھیں گے رات کو سوتے میں۔ اس کے علاوہ جو چوتھے نمبر پر برج سرطان، یہ لوگ جو ہیں برج سرطان کے جو لوگ ہیں جن کا برج وہ سرطان ہے، وہ گندم یا کسی بھی اناج کا صدقہ نکالیں گے اور 27 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھیں گے رات کو سوتے ہوئے۔ سونے سے پہلے 27 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھ لیں گے۔ گندم اب اس میں تعداد کے حوالے سے لوگ کو کافی ہو جائے گا، تو جتنی آپ کی توفیق ہے گندم کا صدقہ کسی بھی غریب کو، کسی بھی مستحق کو دے دیں آپ۔ برج اسد، جو برج اسد کے لوگ ہیں جن کا برج جو وہ اسد ہے، وہ بھی گندم کا صدقہ نکالیں گے اور رات کو سوتے وقت سونے سے پہلے 27 مرتبہ سورۃ الشمس پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ برج سنبلہ، برج سنبلہ کے جو لوگ ہیں وہ گوشت کا صدقہ نکالیں گے۔ کسی بھی چیز کا گوشت جو ہے اس کا صدقہ نکالیں اور رات کو سوتے وقت سونے سے پہلے 27 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے وہ پڑھ لیں گے۔ برج میزان، جن لوگوں کا برج جو ہے وہ میزان ہے، ان کو چاہیے کہ سفید چیز کا صدقہ نکالیں اور رات کو سوتے وقت 27 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر سوئیں۔ اور برج عقرب، جن کا عقرب ہے برج، وہ لوگ پانی کا یا شربت کا صدقہ نکالیں، غریبوں میں بانٹ دیں، پانی جو ہے وہ جو مستحق لوگ ہیں ان تک جو پانی پہنچا دیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کو تمام طرح آفات سے، بلیات سے، اثرات سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور وہ لوگ رات کو سوتے وقت 1 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھ کر سوئیں گے۔ برج قوس، جن کا برج ہے وہ لال چیز کا صدقہ نکالیں گے اور رات کو سونے سے پہلے یا فتاح یا حکیم پڑھ کر سوئیں گے 27 مرتبہ۔ اور برج جدی، جن لوگوں کا برج ہے وہ جدی ہے، وہ دودھ یا کسی بھی سفید چیز کا، انڈے یا کوئی بھی سفید چیز، سفید کپڑے، کوئی بھی چیز ہے اس کا صدقہ نکالیں 27 مرتبہ اور رات کو سوتے میں 27 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر سوئیں گے۔ اور برج دلو جو ہے اس کے حامل لوگ جو جن کا برج ہے وہ دلو ہے، وہ رات کو سوتے میں 27 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھیں گے اور چاول یا کسی بھی اناج کا صدقہ وہ نکالیں گے اپنا، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک تمام طرح اثرات سے محفوظ فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ برج حوت کے جو حامل لوگ ہیں جن کا برج ہے وہ حوت ہے، وہ مچھلی یا کسی بھی ایسی چیز جو کہ جاندار ہو اس کا صدقہ نکالیں گے اور رات کو سوتے میں 27 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گے تو انشاءاللہ تعالی تمام طرح اثرات سے، تمام طرح آفات سے محفوظ رہیں گے۔ یہ جو چاند گرہن ہے یا سورج گرہن ہے، یہ ہمارے اعمالوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے لگتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کے اثرات سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے استغفار کیا جائے، تکبیر و تحلیل میں مصروف ہوا جائے، اللہ سے دعا کی جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صدقات کیے جائیں، خیرات کیے جائیں۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک چاند گرہن یا سورج گرہن رہے تو تکبیر و تحلیل میں ہی مصروف رہے۔ تو یہ 2 دن کے لیے ہے، تو زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، انشاءاللہ تعالی آپ اس کے تمام تر اثرات سے محفوظ رہیں گے اور اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ یہ نحوست نہیں ہے، یہ کسی کے مرنے سے یا کسی کے زندہ رہنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالی دکھاتے ہیں کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں
چاہوں تو سورج یا چاند گرہن بھی کر سکتا ہوں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو کسی بھی قسم کے مغالطے میں پڑنا، کسی بھی قسم کی جو ہے وہ بدعتیں کرنا یا کچھ بھی اس طرح کے خیالات کا اظہار کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا تو ویسے ہی آپ اعمال کریں، انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی، کیونکہ نبی کے طریقوں میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. اور جیسے کہ برجوں کے حوالے سے میں نے آپ سے صدقات ذکر کیے ہیں تو میں نے آپ سے واضح کر دیا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ سے ثابت شدہ نہیں ہے. تو یہ صدقات اگر آپ دے دیں تو بہت ہی اچھا ہے، نہیں تو حسب توفیق جو بھی آپ کو جو ہے وہ توفیق ہو اس کے مطابق آپ صدقات یا خیرات دے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.